وہاں ارشاد ہوتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اے مسلمانوں دوڑ لگا دو اور آگے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو۔ مسارعت کے معنی ہوں گے تیز دوڑنے میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے آگے نکلنے کی۔ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو اور دوڑ میں مقابلہ کرو، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش۔ وجنت، اور اس جنت کی طرف دوڑ لگاؤ، عرضها السماوات والارض، جس کا پھیلاؤ آسمانوں اور زمین جتنا۔ اعدت للمتقین، وہ تیار کی گئی ہے، سجائی گئی ہے، اسے پورے اہتمام کے ساتھ تیار کیا گیا ہے اہل تقویٰ کے۔ ان اہل تقویٰ کے کچھ اوصاف کیا ہیں؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ کہ جو خرچ کرتے ہیں، مراد ہے اللہ کی راہ میں، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی دو مدیں ہیں۔ اللہ کی رضا کے لیے اس کے بندوں میں سے جو محتاج ہوں، جن کو کوئی ضرورت لاحق ہو، ان کی مدد، یتیم ہوں، بیوائیں ہوں، مسکین ہوں، کوئی قرض تلے دب گئے ہوں، وہ سب کے سب اس میں آ جائے۔ لہذا دوسری مد کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کے دین کے لیے، دین کی تعلیم و تعلم کا کوئی نظام بنانا، پھر یہ کہ دین کو دوسروں تک پہنچانا، اس کے لیے سارے ذرائع جو بھی کسی زمانے میں ابلاغ کے موجود ہوں ان سب کو استعمال کرنا، اس کے لیے خرچ درکار ہے۔ بہرحال میں اس عرض کر رہا تھا کہ یہ دو مدیں ہیں خرچ کرنے کی۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، مسرت کی حالت میں آدمی کے پاس کافی ہے، غنی ہے، تب خرچ کر رہا ہے تو ظاہر بات ہے اس حالت میں طبیعت پر اتنا بوجھ نہیں ہوتا خرچ کرنے میں، لیکن خود تنگی محسوس کر رہا ہو پھر خرچ کرے، یہ گویا کہ اس سے اگلا ایک قدم ہے۔ ضراء ہے، تکلیف کے اندر بھی ہو تو خرچ کرے۔ والکاظمین الغیظ، اور وہ لوگ جو اپنے غصے کو پی جانے والے ہیں۔ والعافین عن الناس، اور غصہ ظاہر بات ہے آتا ہے کسی شخص کی کسی غلطی پر، کسی خطا پر، یا وہ اس نے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کی، تبھی تو غصہ آئے گا نا۔ لہذا غصے کو تو پی جاؤ اور لوگوں کو معاف کرو۔ والعافین عن الناس، یہ دو کام در حقیقت ایک ہی کام کے دو رخ ہیں، کہ غصہ آیا ہے تو اسے پی جاؤ، اور جس شخص نے بھی تم پر زیادتی کی ہے، تمہارے خیال میں زیادتی کی ہے، ہو سکتا ہے وہ اپنی جگہ پر صحیح ہو، لیکن یہ کہ بہرحال تمہیں غصہ آیا ہے، اس غصے کو پی جاؤ اور اسے معاف کرو۔ واللہ یحب المحسنین، اور ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو ایسے محسنین ہی پسند ہے۔ اب یہاں بھی نوٹ کر لیجئے وہی درجہ احسان جو ہم پڑھ چکے ہیں بڑی تفصیل سے، حدیث جبرائیل کے حوالے سے گفتگو شروع ہوئی تھی، بعد میں پھر بھی مختلف مواقع پر گفتگو آتی رہی ہے، اور اگلی حدیث میں پھر آ رہی ہے احسان کسے کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو ایسے محسن جو اپنے اس دین کو خوبصورت بنا لے، دین ان کا جو ہے اور دینی زندگی ان کی جو ہے وہ دل کو لبھانے والی ہو، وہ لوگوں کو پسند آنے والی، بلکہ یہ کہ اس کے اندر جو ہے وہ حسن جو ہے دل آویزی پیدا ہو جائے۔ تو اس آیت کے حوالے سے میں آج پھر حدیث آپ کو سنا رہا ہوں۔ اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے ذکر کیا ہے، اور اس کی روایت جو ہے امام بخاری نے کی ہے رحمہ اللہ، ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اوصنی، حضور مجھے کچھ وصیت فرمائیں۔ اوصا یوسی ایساء، وصیت کر، وصا یوصی توصیتاً، اس کے معنی بھی وہی ہے۔ وصا یوصی کے معنی ہو جائیں گے تدریجاً، مسلسل وصیت کرتے رہنا، نصیحت کرتے رہنا۔ اور ایک ہے ایک مرتبہ آپ نے ایک بات کہہ دی، اوصنی، مجھے وصیت فرمائی، مجھے نصیحت فرمائی۔ قال لا تغضب، آپ نے ایک ہی بات فرمائی، غصہ نہ کیا کرو، مغلوب الغضب نہ ہو جایا کرو، کہ غصہ آئے اور تم پر چھا جائے، تمہارے اوپر اپنا غلبہ کر دے۔ فردد مرارا، اب اس شخص کے دل میں شاید کوئی اور بات تھی، اس نے پھر پوچھا، اوصنی حضور، بس کیجیے وصیت میں۔ آپ نے پھر فرمایا لا تغضب، پھر پوچھا، وہ تکرار کرتا رہا اور حضور نے بھی ہر مرتبہ وہی بات کہی۔ اب اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ بات کتنی اہم ہے۔ پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ غصہ آ جانا کوئی غیر فطری بات نہیں، غصہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں رکھا ہوا ہے۔ البتہ غصے کے اعتبار سے حضرت حسن، غالباً حسن بصری رحمہ اللہ، ان کا ایک قول بڑا حکیمانہ ہے، بہت حکیم۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک انسان تو وہ ہوتا ہے جو پورا انسان ہوتا ہے، مکمل انسان ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے نصف رجل، آدھا انسان، وہ انسانیت کے معیار پر پورا نہیں اترتا، ہاں نصف تک آ جاتا ہے۔ اور ایک انسان ہوتا ہے لیس برجل، وہ انسان ہوتا ہی نہیں، وہ حیوان ہوتا ہے۔ پورا انسان وہ ہے جسے غصہ دیر میں آئے اور جلدی رفع ہو جائے، اور آدھا انسان وہ ہے جسے غصہ جلدی آئے لیکن جلدی رفع بھی ہو جائے، یا دیر میں آئے تو دیر میں رفع ہو، یہ دونوں برابر ہو جائیں گے۔
جلدی غصہ آیا جلدی ہی ختم بھی ہو گیا، دیر میں آیا دیر لگا دی جانے میں بھی۔ اور جو شخص سرے سے انسانیت کا مستحق ہی نہیں کہ اسے انسان مانا جائے، غصہ جلدی آ جائے اور دیر میں جائے، تو وہ اصل میں پھر انسان نہیں، وہ اخلاقی اعتبار سے پورا انسان کہلانے کا مستحق۔ تو غضب کے اعتبار سے یہ 3 درجے جو ہے وہ سامنے ہیں۔ پھر مزاجوں کی بات بھی، اللہ تعالیٰ نے مختلف مزاج بنائے ہیں۔ بعض طباع کے اندر جمال کا عنصر زیادہ ہوتا ہے، جمالی شخصیت، خوبصورت شخصیت طبعا۔ بعض جلالی مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، ہمارے بزرگوں میں بھی ہوتا ہے، دیندار لوگوں میں بھی ہوتا ہے، یہاں تک کہ نبیوں میں بھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلالی طبیعت کے آدمی، آپ کو معلوم ہے ان کے واقعات تو ہمارے سامنے ہیں جو قرآن میں موجود ہیں، کہ ایک قبطی کا اور ایک اسرائیلی کا جھگڑا ہو رہا تھا، اس اسرائیلی نے مدد مانگی تو حضرت موسیٰ نے ایک مکہ لگایا ہے اس قبطی کو اور اس کی جان نکال دی۔ تو ان کے غضب کا، ان کی جلالی طبیعت کا یہ حال ہے۔ اور اس کا سب سے بڑا نقشہ جو قرآن مجید میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جب ہجرت ہو گئی اور مصر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر، بنی اسرائیل کو لے کر نکل آئے، دریا یا سمندر بھی اللہ نے پار کرا دیا، سمندر کو یا دریا کو پھاڑ کر، اس کے بعد وہ مرحلہ آیا کہ انہیں اب شریعت دی جائے، اس لیے کہ اصل میں ہجرت کے بعد پھر شریعت آتی ہے۔ ہجرت سے پہلے کا وقت جو ہے وہ تو ایک کشاکش کے اندر گزرتا ہے، جیسے کہ 12 برس حضور کے مکے میں ہے، ایک کشاکش ہے جسے ہم عام طور پر کشمکش کہہ دیتے ہیں، ایک سٹرگل ہے، اس میں مصیبتیں ہیں، تکلیفیں ہیں، ماریں کھائی جا رہی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو ابھی کسی تفصیلی شریعت کے لیے جانے کا موقع نہیں تھا۔ نماز بھی جا کر 5 وقتہ جو ہے وہ سن 1190 میں فرض ہوئی ہے، یعنی آپ سمجھئے کہ ہجرت سے 1-1.5 سال پہلے۔ اس کے علاوہ زکوٰۃ کا کوئی نظام ابھی باقاعدہ کہ یہ اتنے میں سے اتنا کوئی نہیں۔ ہاں عام طور پر لفظ زکوٰۃ استعمال ہوا ہے، اپنے مال کو پاک کرو، پاک کرتے رہا کرو، مال میں سے صدقہ خیرات نکالتے رہا کرو، اس سے وہ مال پاک ہو جائے۔ تو اسی طریقے سے جو ہجرت آئی حضور پر، جو ہجرت کے بعد شریعت نازل ہوئی مدینہ منورہ میں، اور دورہ ترجمہ قرآن میں یہ بات واضح میں کر دیا کرتا ہوں کہ اس شریعت کا بلو پرنٹ جو ہے، یہ لفظ آپ میں سے بہت سے حضرات جانتے ہوں گے، کوئی عمارت بنانی ہو تو اس کا جو نقشہ بنتا ہے پہلا وہ ایک نیلے کاغذ پر بنتا ہے، بلو پرنٹ۔ تو بلو پرنٹ جو ہے اس شریعت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کا، وہ سورہ بقرہ میں تیار ہو گیا۔ پھر اس میں جو تفاصیل کے اور پورے جو خد و خال آئے ہیں وہ پھر سورہ نساء اور سورہ مائدہ اس کی تکمیل کی۔ بہرحال جب حضرت موسیٰ کو ہم اللہ تعالیٰ نے طلب کیا 40 دن کے لیے کوہ طور پر، اس کو ہم چلہ بھی کہہ سکتے ہیں، 40 روز کی اللہ تعالیٰ نے ان سے ریاضت کروائی، مشقت، روزہ اور یہ کہ عبادت اور ذکر الہی۔ اس کے بعد انہیں اللہ نے تورات عطا فرما دی۔ اس میں آپ کو یاد آ جانا چاہیے حضور سے بھی قرآن مجید کے نزول سے قبل اسی طرح کا معاملہ غار حرا میں آپ کی جو خلوت گزینی ہوتی تھی، اور وہاں پر جو بھی آپ اب کیا عبادات کرتے تھے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ عام طور پر جو محدثین نے کہا ہے کان صفت تعبدہ فی غار حرا التفکر بالاعتبار، غور و فکر کرتے تھے کہ یہ کائنات کیا ہے، کیا اس کا نظام ہے، یہ معاشرہ ہمارا کدھر جا رہا ہے، یہ خرابیاں کیوں بڑھ رہی ہیں، یہ کیوں انسان کا خون کرتا ہے، یہ کیا بات ہے، یہ کیا وجہ ہے کہ کچھ لوگ بھوکے مر رہے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے ان کے پاس بہت دولت جمع ہو گئی، یہ غور و فکر جو ہے تو یہ آپ کا رہا ہے بہرحال۔ لیکن یہ کہ تخلیہ اور غار میں آپ کا قیام یہ اپنی جگہ ثابت ہے۔ تو اسی طریقے سے وہاں 40 دن کا معاملہ ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ اس کے بعد الواح دے دی گئیں، جو پتھر کی تختیاں تھیں ان کے اوپر جو احکام 10 ہیں، دی 10 کمانڈمنٹس جو بنیاد ہیں۔ جیسے میں نے کہا کہ سورہ بقرہ جو ہے شریعت محمدی کی اساس ہے، تو شریعت موسوی کی اساس وہ 10 کمانڈمنٹس ہیں جو کہ پتھر کی سلوں پر لکھی ہوئی دی گئی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر۔ اب پیچھے کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ کی اس غیر حاضری میں سامری کو موقع مل گیا، اس نے گمراہ کرنے کے لیے ایک شعبدہ دکھایا، اور وہ شعبدہ کیا تھا؟ آل فرعون کے جو زیور وغیرہ ہوتے تھے ان لوگوں کے، وہ ان بنی اسرائیل کے لوگوں کے پاس امانت رکھا کرتے، یعنی انہیں بھی اندازہ یہ تھا یہ اسرائیلی جو ہیں یہ بددیانت نہیں ہے، یہ جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ نہیں کریں گے کوئی خیانت، خائن نہیں۔ بہرحال چونکہ حضرت ابراہیم کی اولاد تھے، حضرت یعقوب کی اولاد تھے، تو چاہے اور ان میں خرابیاں آ گئی ہوں گی، لیکن یہ کہ یہ اندازہ انہیں تھا کہ یہ امین لوگ ہوتے ہیں، تو ان کے پاس امانت رکھی ہو۔ جب وہ نکلے وہاں سے وہ ساری چیزیں بھی ساتھ لے کر آ گئے، اس کو کہا اس نے سامری نے کہ یہ پھینک دو، یہ تو نجس ہے، تمہارے لیے جائز نہیں۔ اس حد تک تو بات ٹھیک ہوئی۔ پھر ان کو پگھلا کر اور ایک بچڑے کی شکل بنا لی، اور اس کے اندر ایسا کچھ میکینزم رکھا کہ اس میں سے ہوا گزرتی تھی، اندر سے کھوکھلا تھا، تو آواز ایسی آتی تھی جیسے کہ بچڑا ڈکرا رہا ہو،
انہوں نے کہا یہ ہے تمہارا خدا۔ یہ موسیٰ کو تو مغالطہ لگا ہے، کس غلطی فہمی کے اندر وہ پڑ گئے ہیں، کہاں گئے ہیں، کس خدا کے پاس گئے ہیں، یہ خدا تو یہ ہے تمہارا خدا، اسے پوچھو۔ بہرحال وہاں کچھ لوگ جو ہے کافی بڑی تعداد میں لوگوں نے پرستش۔ اب جب اللہ نے بتایا اے موسیٰ تمہاری قوم پیچھے فتنے میں پڑ چکی ہے، اور اس کی بھی ایک عجیب بات ہے، اس بتائی دوں آپ کو کہ حضرت موسیٰ کے لیے جو اللہ نے وقت معین کیا تھا کوہ طور پر آنے کا، آپ اس وقت مقرر سے پہلے پہنچے۔ شوق اللہ نے ایکسپلینیشن کال کی، یہ سورہ طٰہٰ میں موجود ہے۔ ما اجلک عن قومک یا موسیٰ، موسیٰ یہ تم اپنی قوم کو چھوڑ کر جلدی کیوں آ گئے؟ ابھی تو وہ وقت معین نہیں آیا، کیوں آ گئے؟ اب حضرت موسیٰ تعجب سے کہتے ہیں کہ مجھے تو شاباش ملنی چاہیے تھی کہ تو میرا شوق دیکھ، میرا اشتیاق دیکھ، اور الٹی جو ہے ایکسپلینیشن کال کرنی پڑ رہی۔ قال عجلت الیک ربی لترضی، پروردگار میں تو جلدی کر کے آیا اس لیے تو راضی ہو جائے کہ تیرے طلب کرنے پر میں وقت معین سے بھی پہلے پہنچ گیا ہوں۔ فرمایا نہیں، یہ اجرت جو ہے یہ ایسی خطا ہے تمہاری کہ تم نے در حقیقت جو یہ غلطی کی اس کی وجہ سے سامری کو موقع مل گیا ہے کہ اس نے تمہاری قوم کو اضل لہم السامری، سامری نے گمراہ کر دیا۔ یہ خبر پا کر اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آئے ہیں واپس اپنی قوم، اس کے لیے جو الفاظ آئے ہیں یہ سورہ اعراف کے اندر ہے۔ فلما رجع موسیٰ الی قومہ غضبان آسفا، یہ غضبان، یہ غضب کی ایک انتہائی شکل ہے۔ اس وزن پر عربی زبان میں جو الفاظ آتے ہیں وہ کسی شے کی شدت کو ظاہر کرتے ہیں۔ انا جوعان، میں بھوک سے مرا جا رہا ہوں۔ انا عطشان، میں پیاس سے مرا جا رہا ہوں۔ اسی طرح رحمان، جس میں رحم جو ہے وہ ٹھاٹھے مارتے سمندر کے معنی میں، تو اس وزن پر جو الفاظ آتے ہیں اسی وجہ سے غضبان۔ تو میں کہہ رہا تھا یہ ہے جلالی طبیعت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہ انہیں جب یہ اندازہ ہوا کہ میری قوم کے کچھ لوگ جو ہیں وہ اس طریقے سے گمراہ ہو گئے، مشرک ہو گئے، وہ شرک بھی جلی شرک، خفی شرک نہیں، باقاعدہ ایک پرستش جو ہے ہو رہی ہے ایک بشرے کی، اسے خدا مانا جا رہا ہے۔ اسفا، بہت ہی متاسف۔ ابھی دو الفاظ آگے، غضبان اسفا، ایک جانب غضبناک اور دوسری طرف انتہائی افسوس اور رنج کی کیفیت۔ چنانچہ وہاں آ کر جو الفاظ قرآن مجید میں آئے ہیں اسی جلالی طبیعت کا مظہر۔ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، وہ جو لے کر آئے تھے تختیاں وہ تو آپ نے ڈال دی۔ وَأَخَذَ مِرَاثَ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اپنے بھائی حضرت ہارون کا سر پکڑ کر، بلکہ داڑھی کے بال پکڑ کر اور پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹا، یہ تم نے کیا کیا؟ میں تمہیں خلیفہ بنا کر گیا تھا یہاں، تمہارے ہوتے ہوئے اور یہ کام ہو گیا، تم کیوں نہ میرے پیچھے آ گئے مجھے بتانے کے لیے؟ بہرحال چونکہ خلیفہ بنا کر گئے تھے، انہیں رہنا تو وہاں تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے اندیشہ یہ ہوا کہ آپ یہ کہیں گے کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ پیدا کیا، اس لیے میں نے برداشت کیا، کیا کر روکتا رہا میں، لیکن یہ کہ میں نے ان کے درمیان جو ہے کوئی بہت بڑا قدم نہیں اٹھایا۔ لیکن بہرحال اس کے بعد جو قدم اٹھایا گیا وہاں پر وہ فیصلہ کیا گیا کہ 12 قبیلوں میں سے ہر قبیلے کے جتنے لوگوں نے یہ شرک کیا ہے اسی قبیلے کے لوگ جو توحید پر قائم رہے ہیں وہ اپنے بھائیوں کو قتل کریں اور ذبح کریں۔ تو تورات کی روایت کے مطابق 70,000 یہودی قتل ہوئے، اور یہیں سے قتل مرتد کی سزا اسلام میں یہ قتل ہے۔ یہ سب بات لوگ کہتے ہیں جو منکرین حدیث ہیں آج کل اور روشن خیال ہیں، اور جو اپنی روشن خیالی کا جو سند لینا چاہتے ہیں مغرب سے، تو مغرب کا تصور تو یہ ہے کہ یہ انسانی حقوق میں سے ہے، ایک مسلمان ہے اسے اگر عیسائیت پسند آ گئی عیسائی ہو جائے، اس کا حق ہے کیونکہ مجرم تو نہیں۔ یہ تمہاری شریعت میں یہ کہ قتل کر دیا جائے، یہ تو حقیقت جو بنیادی حقوق ہے انسان کے اس کے خلاف ہے۔ اسی طریقے سے ایک مرد اور ایک عورت رضامندی سے زنا کرتے ہیں، آپ کو کیا اعتراض ہے؟ یہ ان کا حق ہے۔ ہاں مائنر نہ ہو، چھوٹے نہ ہو، نابالغ سے زنا نہ کیا گیا ہو، جبر نہ کیا جائے، جبر کریں گے تو مجرم ہو جائیں گے، لیکن اگر رضا کے ساتھ باہمی رضامندی سے وہ کرتے ہیں زنا تو کوئی جرم نہیں ہے، ان کی مرضی ہے۔ تو یہ سارا تصور جو ہے حقوق انسانی کا جس طرح کا ایک مبالغہ آمیز تصور دنیا میں ہو گیا، اس کی روح سے ہمارے ہاں بھی جو لوگ ہیں جو انہی کو ماڈل بنا رہے ہیں اب، تو وہ کہتے ہیں کہ جناب قرآن میں کہاں ہے مرتد کی سزا، اس طرح قرآن میں کہاں رجم کی سزا؟ تو یہ جان لیجئے کہ یہ دونوں سزائیں حضور نے اپنی سنت کے ذریعے سے نافذ کی ہیں، لیکن اخذ کی ہیں تورات سے۔ ظاہر بات ہے کہ حضور سے پہلے جو شریعت موسوی تھی وہ لاگو تھی، یہودیوں کے لیے شریعت موسوی تھی، آج تک بھی ہے۔ عیسائیوں کے لیے بھی حضرت مسیح یہی کہہ کر گئے تھے کہ یہ نہ سمجھنا کہ شریعت موسوی کو ختم کرنے آیا ہوں میں۔ لا آف موزز، ڈونٹ تھنک آئی ہیو کم ٹو ڈسٹرائے لا، دس لا آف موزز،
will be applicable to you. وہ تو سینٹ پال نے ختم کیا ہے. اور آج کی عیسائیت جو ہے یہ عجیب مذہب ہے جس میں کوئی قانون ہے ہی نہیں. لیکن یہ کہ اسلام میں بہرحال انسانی حقوق کے بھی حدود ہیں، ان حدود کے اندر انسانی حقوق ہوں. ہاں اگر آپ مسلمان ہیں اور آپ کو کوئی اور پسند آ گیا، آپ مسلمان ملک کو چھوڑ دیجیے، دارالاسلام کو چھوڑ دیجیے، بات چلے جائے گی. لیکن یہ ہے کہ دارالاسلام میں رہتے ہوئے آپ کو اختیار نہیں. اس کی وجہ ہے کیونکہ اسلامی ریاست کی بنیاد ایک نظریے پر ہے. وہ نسل پر نہیں ہے، وہ رنگ پر نہیں ہے، وہ زبان پر نہیں ہے، نظریے پر. نظریے کو کمزور کر دینے والی شے یہ ہے کہ لوگ سازش کر کے ایک وقت میں ایمان لائیں اور پھر مرتد ہو جائیں تاکہ اسلام کی ہوا اکھڑ جائے. اور اس کا معاملہ سورہ آل عمران ہی کے اندر موجود ہے کہ وقالت طائفۃ من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون. دیکھو بھائی یہ جو بڑی دھاک بیٹھ گئی ہے اسلام کی اور ایمان کی. جو شخص ایمان لے آتا ہے چاہے اسے انگاروں پر ڈال دیا جائے وہ ایمان کو نہیں چھوڑتا. تو یہ ایک ساکھ ہو گئی، تو ایک گڈ ول ہے ایمان کی، ایک ساکھ. جو چاہو کر لو اس کو قتل کر دیا. ابو جہل نے حضرت سمیہ اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کو قتل کر دیا. انہوں نے کلمہ کفر زبان سے نکالنا پسند نہیں کیا، حالانکہ اجازت ہے جان بچانے کے لیے. ایمان دل میں قائم رہے، زبان سے کلمہ کفر کہہ دیا جائے صرف جان بچانے کے لیے جائز ہے، اجازت ہے. چنانچہ حضرت سمیہ اور حضرت یاسر کے بیٹے عمار نے جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہا اور پھر ان پر شدید پشیمانی طاری ہوئی. لیکن حضور نے انہیں اطمینان دلایا کہ نہیں، اس کی بھی اجازت ہے. باقی جو مقام تمہارے والدین نے حاصل کیا وہ تو بہت مقام ہے، لیکن وہ عظیمت اپنی جگہ، یہ رخصت بھی اپنی جگہ، دین کا ایک حصہ. بہرحال سازش کیا کی؟ آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار. ایسے کرو کہ صبح کے وقت تو ایمان لے آؤ، اے لوگو، اے مسلمانوں، جو کتاب تم پر نازل ہوئی ہم بھی ایمان لاتے ہیں، ہم بھی مومن. دن بھر رہو. اب اس میں یہ اضافے میرے ہیں، ذرا حضور کے قریب رہو، صحبت قریب سے، تاکہ لوگ دیکھ لیں یہ دن بھر حضور کی صحبت میں رہے ہیں، قریب رہے ہیں. شام کو کافر ہو جاؤ، مرتد ہو جاؤ، یہ دیکھ لیا ہم نے، یہ تو دور کے ڈھول سہانے ہیں، ہم نے اندر جا کر دیکھ لیا، کوئی بات ہے ہی نہیں، کوئی خاص بات نہیں. اس سے کیا ہوگا؟ لعلہم یرجعون. کچھ نہ کچھ لوگ ضرور جو ہیں وہ متزلزل ہو جائیں. آخر سب لوگ تو برابر کے نہیں ہوتے، نہ ہر زن نست و نہ ہر مرد مرد. کمزور ایمان والے لوگ بھی تو تھے نا، اور ان سے بھی نیچے منافقین بھی موجود تھے. لیکن کمزور ایمان والوں کے دل کے اندر بھی خدشہ پیدا ہوا ہوگا، وسوسہ اندازی کا شیطان کو موقع مل گیا کہ بھائی کوئی بات دیکھی ہوگی نا، انہوں نے بڑے بھلے لوگ تھے، بڑے اچھے لوگ تھے، بڑی نیک نیتی سے ایمان لائے تھے، اور حضور کی صحبت میں اور محفل کے اندر بڑے مؤدب ہو کر بیٹھے رہے تھے، بڑی توجہ سے انہوں نے حضور کا کلام سنا تھا. تو آخر کوئی بات تو ہوگی نا جو دیکھی ہے انہوں نے، تبھی تو وہ جو ہے وہ اسلام کو چھوڑ کر چلے گئے. اس فتنے کا سد باب کرنے کے لیے قانون بنا ہے، جو اسلام لائے دیکھ بھال کر لائے. اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ یہ تو اب ایک وادی، اس کے اندر قدم رکھنا ہے جس میں مشکلات بھی آئیں گی، تکالیف بھی آئیں گی. لیکن یہ کہ بہرحال اس سے رجوع کرنے کا پھر حق نہیں ہو. اسلام اگر چھوڑو گے تو قتل. یہ کنڈم کرنا اس کو شریعت اسلامی کے خلاف بغاوت ہے. قرآن میں نہیں ہے، لیکن از روئے قرآن تورات پر بھی لفظ قرآن کا اطلاق ہوتا ہے. چنانچہ مکے کے کفار اور مشرکین کا قول نقل ہوا ہے، قالوا لن نؤمن بهذا القرآن والذی بین یدیہ. انہوں نے کہا نہ تو ہم اس قرآن پر ایمان لائیں گے جو محمد پیش کر رہے ہیں، اور نہ اس قرآن پر جو ان سے پہلے ہے. تو تورات کو بھی ایک معنی میں قرآن کا لفظ جو ہے اس کا اطلاق ہوتا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو سزائیں جو ہیں، قتل مرتد اور رجم کی سزا بھی، ظاہر بات ہے قرآن میں نہیں ہے، مانتے قرآن میں نہیں ہے، لیکن شریعت جو ہے وہ صرف قرآن پر مبنی نہیں ہے. بس یہ بات ایک اصول موٹی. شریعت کی دو بنیادیں مستحکم ہیں، مستقل ہیں، مستقل بالذات ہیں، انڈیپینڈنٹ آف ایچ ادر. کتاب اللہ و سنت رسول صلی اللہ علیہ، اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت، صرف قرآن نہیں ہے. یہ اہل قرآن جو بھی کہلاتے ہوں، جن کو منکرین حدیث کہنا چاہیے، جو یہ قرآن مجید کو ہی سمجھتے ہیں کہ بس یہی بہت کافی ہے، اس کی پھر تعبیریں جو کرتے ہیں، ان میں سے دو آدمی بھی نماز پر متفق نہیں. نماز کتنی ہوں گی، نماز ہے بھی کہ نہیں، صلاۃ کے معنی نماز ہے بھی کہ نہیں متفق نہیں. کیسے ہوں گے؟ تو سنت رسول سے معین ہوا ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جیسے مجھے دیکھتے ہو میں نماز پڑھتا ہوں. سارا معاملہ تو اس سے ہے. تو بہرحال اس اعتبار سے یہ جو میں نے آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ بتایا، تو اس میں ایک بات قائم کرنا چاہتا ہوں آپ کے ذہن میں کہ غضب کب آتا ہے انسان کو، غصہ کب آتا ہے.
کسی نہ کسی حمیت پر زد پڑتی ہے تو غصہ آتا ہے. یا تو حمیت ذات ہے، آپ نے محسوس کیا میری ذات کے اوپر جو ہے حملہ کیا گیا ہے، میری شہرت پر، میری عزت پر، لہذا غصہ آئے. یا یہ کہ میرے خاندان پر کوئی حرف لایا گیا ہے، بے حرمتی کی گئی ہے، یا میری قوم اور وطن پر، اور یا اللہ کے دین پر. تو اس میں حمیت دینی پر غصہ آنا یہ ظاہر بات ہے کہ مستثنیٰ ہو جائے گا ان غصوں سے جو حمیت ذاتی پر آیا ہے، یا حمیت عائلی پر آیا ہے، یا حمیت قومی و وطنی پر آیا ہے. لیکن یہ کہ اللہ کے دین کے معاملے میں غضبناک ہو جانا، اس میں ظاہر بات ہے کہ فرق پڑ جائے گا بنیادی طور پر. تو حضرت موسیٰ کا غصہ جو آیا ہے وہ اس پر آیا ہے کہ میری قوم، یہ وہ لوگ جنہوں نے 9 جو ہے معجزے وہ تو مصر کے اندر رہتے ہوئے دیکھے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، سورہ بنی اسرائیل میں ہے. 9 معجزے، شروع میں 2 تھے، پھر آتے چلے گئے، اور پھر اتنے بڑے بڑے معجزے دیکھے. سب سے بڑا معجزہ سمندر کا پھٹ جانا، اور اسی سے رائے سینا کے اندر اس پڑاؤ جو ڈالا ہے کوہ طور پر، اس سے پہلے من و سلویٰ کا نزول ہوا ہوگا. ایک چٹان سے 12 جو ہے چشمے بھی پھوٹے ہیں، یہ سب کچھ دیکھا. تب حال یہ ہے اس کا. تو اس پر غصے کا آنا، غضبناک ہو جانا، یہ گویا کہ بالکل معقول ہے، قرین قیاس ہے. اس میں بھی ایک اور مثال ہے اللہ کے رسولوں میں سے. انہیں بھی حمیت دینی پر غضبناک ہوئے اور انہیں غصہ آیا شدید. وہ حضرت یونس علیہ السلام تھے. وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا وَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ. نینوا ایک شہر ہوتا تھا عراق کے شمال کے اندر، وہاں یہ بھیجے گئے تھے رسول بنا کے. انہوں نے دعوت دی، جو بھی تلقین، نصیحت، تبلیغ، حق ادا کر. قوم ایمان نہیں لائی، کفر پر اڑی رہی. اس کے بعد یہ غضبناک ہو کر، اب یہ غضب جو ہے یہ دین کا غضب ہے، اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے. لیکن یہاں ایک خطا ہو گئی ان سے. حضرت موسیٰ سے خطا کیا ہوئی تھی کہ وقت معین سے پہلے پہنچ گئے. فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ، اس کی سزا مل گئی. یہاں غلطی کیا ہوئی کہ رسول جو قوم کی طرف بھیج دیا جائے، جس قوم کی طرف یا جس شہر کی طرف یا جس علاقے کی طرف، جب تک ایکسپریس پرمیشن اللہ کے نہ آ جائے رسول جگہ چھوڑ کر نہیں جا سکتا. یہاں یہ ہے کہ وہ اتنے غضبناک ہو گئے کہ یہ بات جو ہے یہ ذہن کے سامنے نہ رہی، اور آپ اپنی قوم سے ناراض ہو کر، یہ بدبخت قوم جو ہے اب یہ تو ہلاک ہو کر ہی رہے گی، تو یہ چھوڑ کر چلے. یہ غلطی ہو. چنانچہ آپ کو یاد بھی آ گیا ہوگا کہ جب ہجرت مدینہ کی اجازت آ گئی ہے اللہ کی طرف سے عام صحابہ کے لیے، تو آپ نے کہہ دیا چلے جاؤ مدینے جاؤ، آپ خود نہیں گئے. جب تک کہ ایکسپریس پرمیشن واضح طور پر، معین طور پر آپ کے لیے اجازت نہیں آ گئی، اس وقت تک آپ نے مکے سے سفر نہیں کیا. حضرت، یہ واقعہ سیرت کا مشہور واقعہ ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 اونٹنیاں تیار کی کہ لمبا سفر ہے اور تیز جانا ہوگا، ہم جب جائیں گے تو ظاہر بات ہے پیچھا کیا جائے گا، تعاقب ہوگا، تو اچھی فربا اونٹنیاں ہوں. تو انہیں خوب کھلا پلا کر تیار کیا تھا اور حضور کو بتایا نہیں تھا. اب منتظر تھے حضور کیا اجازت آ گئی؟ نہیں. پھر پوچھا اجازت آئی؟ نہیں آئی. اب حضرت عائشہ فرماتی ہیں، اور نکاح میں آ چکی تھی حضور، لیکن تھی ظاہر بات ہے کہ 6 سال کی عمر میں نکاح ہو گیا تھا، 9 سال کی عمر میں وداعی ہوئی ہے بعد میں مدینے. تو ان کی روایت ہے کہ ہم نے دیکھا کہ دوپہر کے وقت حضور چلے آ رہے، تشریف لا رہے. اب یہ بات بڑی غیر معمولی تھی. عرب میں یہ جو وقت ہے قیلولے کا، ظہر اور عصر کے درمیان، اس میں بازار بھی بند ہو جاتے ہیں، آفیسز بند ہو جاتے ہیں، اور یہ کہ کسی کے گھر آنا جانا، اللہ یہ کہ آپ کو کھانے پر بلایا ہو دوپہر کے بعد دوسری ہے، ایک آنا جانا نہیں ہوتا، وزٹ نہیں ہوتی. تو بڑے حیران ہوئے ہم. تو حضور نے اپنا ذرا چہرہ وغیرہ چھپایا ہوا بھی ہے اپنے رومال میں، تشریف لائے اور آ کر کہا کہ میں اندر آنا چاہتا ہوں. حضرت ابو تشریف لائیے. یہ تو آپ کی اب ظاہر بات ہے حضرت عائشہ سے نکاح تو ہو چکا تھا، وہ تو اب محرم تھی، یہاں کوئی نامحرم نہیں ہے، آپ آئیے. آ کر آپ نے کہا کہ ابو بکر اجازت آ گئی. اب حضرت ابو بکر کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا، دل میں سوچتے تھے کہ اب مجھے شاباش ملی. عرض کیا حضور میں نے 2 اونٹنیاں تیار کر رکھی ہیں، خوب کھلا پلا کر فربا کیا ہے، تیار کی. حضور نے تھوڑا سا توقف فرمایا. اچھا میں 1 اونٹنی میں استعمال کروں گا، لیکن میں اس کی قیمت ادا کروں گا. حضرت ابوبکر رو پڑے کہ حضور کیا مجھ سے بھی مغایرت ہے؟ میں نے اپنے جان و مال میں سے کون سی چیز آپ سے بچا کر رکھی؟ سارا مال آپ پر خرچ کر چکا. آپ نے اشارہ کیا حضرت عائشہ کے بارے میں، تو ایک مرتبہ پوچھا ہے کہ وہ تو آپ کی بھتیجی ہے، کیسے آپ کے کا نکاح ہوگا؟ کہ وہ دینی معاملہ ہوتا ہے، تم میرے دینی بھائی ہو، یہ کچھ بھی بھائی تو نہیں. اتنا کہنے کی دیر سے بیٹی پیش کر دی. تو میں نے اپنی کون سی چیز کو آپ سے بچا کر رکھا؟ یہ ان کے الفاظ نہیں ہے، یہ میں ان کے جذبات کی تعبیر اپنے الفاظ میں کرتا ہوں، لیکن یہ واقعہ میں آتا ہے کہ رو پڑے. تو بہرحال یہ جب تک ایکسپریس پرمیشن نہیں آتی اس وقت تک رسول نہیں جا سکتا. حضرت یونس چھوڑ کر چل دیے. وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا
وہ غاضب وہی غضبناک، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے پکڑا، اس لیے کہ یہ غلطی ایسی تھی کہ جس کے اوپر پکڑ ہو۔ یہ تو کار رسالت کے اندر جو اس کی شرائط ہیں ان میں سے ایک شخص کے اندر کمی ہو، لہذا پھر وہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں گئے اور وہاں انہوں نے جو ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو آپ نے جو بھی وہ استغفار کیا ہے اللہ سے، پھر اللہ نے معاف کیا۔ پھر اس مچھلی نے، ویل مچھلی کوئی ہوگی جو شط العرب میں معلوم ہوتا ہے، شط العرب میں اس نے نگلا ہے، اور شط العرب یہ دونوں دریا جو ہیں فرات اور دجلہ جب عراق کے جنوب میں آ کر ایک ہو جاتے ہیں تو وہ تو گویا کہ ایک بڑا سا چھوٹا سا سمندر بن جاتا ہے، اتنا بڑا وہ شط العرب کہلاتا ہے۔ اس سے ہو کر پھر گلف میں آئے، اور گلف سے ہو کر کہیں مکران کے ساحل پر آ کر اگلا ہے اللہ کے حکم سے اس مچھلی نے حضرت۔ اس پر ایک تحقیقی مضمون میثاق میں ایک زمانے میں شائع ہوا تھا، میں اب اس وقت اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتا، کہ اس علاقے میں حضرت یونس علیہ السلام کو اور پھر وہ اس کے ساحل پر پڑے رہے، تو معلوم ہوا کہ یہاں پر غضبناک ہو جانا اگرچہ تھا حمیت دینی کی وجہ سے، لیکن وہاں بھی جو بنیاد ہے دین کی اور جو اس کے جو شرائط ہیں ان میں سے کسی کو کراس کرنے کی، اس میں سے اگر کسی رسول سے بھی ہوا ہے تو پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرفت ہوئی ہے۔ اور یہاں یہ نوٹ کرا دوں میں آپ کو، ہم جو مبالغے آمیزی کیا کرتے ہیں نعتوں کے اندر، اور آج کل انتہا ہوئی ہے ٹی وی کے اوپر، بعض چینلز کے اوپر نعتوں ہی نعتیں، نعتیں ہی نعتیں، نعتیں ہی نعتیں، پھر ان کے اندر جو مبالغے ہوتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ہے مجھے یونس ابن متہ پر بھی فضیلت مت دو۔ اب یونس ابن متہ وہ ہیں واحد رسول جن سے کچھ خطا ہوئی ہے اور جس پر سزا ہوئی، باقی اور رسولوں میں سے کسی کے ساتھ ایسی بات ثابت خطا ہوئی ہے حضرت موسیٰ سے بھی، ما عجلک عن قومک یا موسیٰ، لیکن خطا جو ہے اس کی کوئی سزا حضرت موسیٰ کو نہیں ملی۔ واحد رسول ہیں حضرت یونس علیہ السلام، الا قوم یونس، اور اس کا جو فائدہ پہنچا ہے، یہ جو آج کی جدید اکاؤنٹنگ ہے، ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ، ہر ڈیبٹ کے اگینسٹ کوئی انٹری برابر کی جو ہے کریڈٹ کی ہوگی، ہر کریڈٹ کے اگینسٹ ڈیبٹ کی ہوگی۔ یہ جو ڈیبٹ ہوا حضرت یونس کے خلاف، یہ کریڈٹ بن گیا قوم کے خلاف، قوم کے حق میں، کہ عذاب کے آثار شروع ہو گئے، جس کے بعد کے کسی قوم کے لیے دروازہ بند ہو جاتا ہے توبہ کا، جیسا کسی فرد کے لیے جب موت کے آثار شروع ہو جائیں اب توبہ کا دروازہ بند ہے، تو جب وہ عذاب کے آثار شروع ہو گئے وہ قوم کو یاد آ گیا کہ یہ بات وہی ہو گئی جو یونس کہا کرتا تھا علیہ الصلوۃ والسلام۔ گھروں سے نکلے آئے، پوری قوم باہر آ گئی اور چیخ چیخ کر، رو رو کر، گڑ گڑا کر اللہ سے معافیاں مانگی، دعائیں کی، تو اللہ نے ان پر سے عذاب ٹال دی۔ تو سورہ یونس میں اس کو بیان کیا گیا ہے کہ عذاب الہی کے جب شروع ہو جائے آثار پھر وہ ٹل نہیں سکتا، الا قوم یونس، یہ صرف ایک ہی مرتبہ ہوا ہے، استثناء ہے واحد حضرت یونس علیہ السلام کی۔ اب آخری نقطہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس حدیث میں ایک بات بڑی اہم ہے، یہ جو آپ نے فرمایا لا تغضب لا تغضب لا تغضب لا تغضب، ایک محسوس ایسا ہوتا ہے کہ یہ در حقیقت ہے شخصی تشخیص اور علاج۔ جو روحانی معالج ہوتے ہیں، ظاہر بات ہے کہ رسول یزکیہم، روحانی معالج سے تزکیہ کرتے ہیں، اسی طرح ہمارے ہاں صوفیہ جو ہیں جنہوں نے اپنا تزکیہ کرایا ہوتا ہے کسی بزرگ سے، وہ پھر دوسروں کا تزکیہ کرتے ہیں، یہ ایک سلسلہ ہے جو چل رہا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ اس تزکیے کے اندر پی پی کال، مطلب یہ نہیں کہ ایک ہی بات سب کو بتائی جا رہی ہے، ایسے بھی اذکار اور راز ہیں جو حضور نے سب کو بتائے۔ ہر نماز کے بعد بعض اذکار ہیں، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، ایک وہ ہے اللہ تعالیٰ کی حضور کی طرف سے کہ یہ پڑھا کرو، آپ پڑھا کرتے تھے، یہ سب کے لیے۔ لیکن ایک ہے پرسنل، اس لیے کہ اس روحانی معالج کا کے اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ اشخاص کے اندر جو ذاتی، اب کسی کے اندر کوئی مرض ہے، کسی میں کوئی مرض ہے، کسی کے اندر دولت کی محبت زیادہ ہے، کسی کے اندر غصہ جو ہے وہ بہت تیز ہے، کسی کے اوپر شہوت کا غلبہ بہت زیادہ ہے، تو وہ جو کال ہے وہ ہوگی پرسنل کال۔ یہ گویا کہ ایک پرسنل پرسکرپشن ہے اس شخص کے لیے کہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر یہ غضب کا اور غصے کا معاملہ جو ہے وہ ضرورت سے زائد تھا، لہذا اسے حضور نے تکرار کے ساتھ اسی کا مشورہ دیا، اسی کو۔ اب آئیے دوسری سورہ مبارکہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر، غافل کیے رکھا تمہیں محتاج کی طلب نے۔ لہو لعب، قرآن مجید میں یہ الفاظ آئے ہیں، ومن حیات الدنیا الا لہو ولعب۔ لہو کہتے ہیں کھیل کود، وہ شے جو غفلت میں انسان کو مبتلا کرتے ہیں، وہ لہو ہے۔ الہا یلہو، یہ گویا کہ اس سے یہ باب افعال ہے۔ الہاکم التکاثر، تمہیں غافل کیے رکھا کثرت نے۔ اب تکاثر جو ہے کثرت سے یہ لفظ بنا ہے، لیکن اس کے تین معنی ہیں۔ کثرت کی طلب، نمبر دو کثرت کی طلب میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے لیے دوڑ، مقابلہ، نمبر تین کثرت پہ کی بنیاد پر ایک دوسرے پر فخر کرنا، یہ تین معنی ہے۔
الہاکم التکاثر، غافل کیے رکھا تمہیں بہتات کی طلب نے، الہاکم التکاثر، غافل کیا تمہیں بہتات کے حصول میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی دوڑ نے، الہاکم التکاثر، غافل کیے رکھا تمہیں کثرت اور بہتات پر کی بنیاد پر ایک دوسرے پر فخر کر دیتے، تینوں معنی ہوں گے۔ غافل کیے رکھا، یہی لفظ ہے جو ایک حدیث میں بھی آیا ہے، ما قل و کفا خیر مما کثر و الہ، جو چیز کم ہو لیکن کفایت کر جائے، ضرورت پوری ہو جائے، کھانے کی جو ضرورت ہے مہیا ہو جائے، جو بھی انسان کی ضروریات ہیں، کپڑے کے 2 جوڑے اس کے پاس ہیں، ضرورت پوری ہو رہی ہے، ما قل و کفا، کم ہو لیکن کفایت کر جائے، یعنی ہاتھ نہ پھیلانا پڑے کسی کے سامنے، خیر مما کثر و الہ، وہ کہیں بہتر ہے اس سے کہ جو زیادہ ہو، بہتات میں ہو، کثرت سے ہو، لیکن غافل کر دے۔ جب بہتات ہوگی تو اس کا ایک منطقی نتیجہ غفلت۔ اس آیہ مبارکہ میں یہ واضح نہیں کیا گیا کہ کس چیز سے غافل کیا، الہاکم التکاثر عن ماذا، کس شے سے؟ یہ پھر وہی حذف کا اسلوب ہے، اس میں یہ کہ فصاحت اور بلاغت زیادہ ہے۔ اب آپ غور کیجئے، حقائق سے غافل کیے رکھا، اپنی زندگی کی اصل منزل سے غافل کیے رکھا، اپنے اندر جھانکنے سے غافل کیے رکھا، درون بینی، اپنا ذاتی احتساب کرنے سے غافل کیے رکھا۔ اب یہ تمام چیزیں جو ہیں گویا کہ یہاں پر محذوف کے درجے میں آئیں گی، اس میں انسان اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنے مزاج کے مطابق فل ان دی بلینک، وہ حذف جو ہے اس خلا کو پر کر سکتا ہے۔ لیکن حاصل کیا، الہاکم التکاثر، غافل کیے رکھا تمہیں بہتات کی طلب نے، یا بہتات کے حصول میں ایک دوسرے پر بازی لے جانے کی دوڑ نے، یا بہتات کی بنیاد پر ایک دوسرے پر تفاخر کرنے نے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم جا پہنچے قبروں تک۔ اس میں بعض روایات آئی ہیں کہ یہ شان نزول کی جس طرح کی روایات ہوتی ہیں کہ 2 گروہوں اور قبیلوں کے مابین کچھ مقابلہ ہو رہا تھا، آپس میں تفاخر اور تباہی کی باتیں ہو رہی تھی، ہمارے پاس یہ ہے، ہمارے پاس یہ ہے، ہمارے پاس یہ ہے، ہمارے پاس یہ ہے۔ اس میں کہیں یہ بھی بات آ گئی، یہ پرانی قبائلی زندگی کے اندر کثرت جو ہوتی ہے کسی قبیلے کی، کثرت نفوس، یہ بھی قابل فخر شے۔ تو اپنے زندوں کی کثرت کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا چلو اپنے اپنے قبرستان گن لو، ہماری کتنے قبریں ہیں اور تمہاری قبریں کتنی ہیں۔ لیکن یہ کہ یہ کوئی ایسی پختہ اور مستند روایت بھی نہیں ہے، اور کچھ اس مضمون کے ساتھ اس کی مطابقت بھی نہیں۔ حتیٰ زرتم المقابر سے مراد یہ کہ یہ بہتات کی طلب انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتی جب تک کہ وہ قبر میں اترنا ہے۔ ایک حدیث میں بھی یہ مضمون آیا ہے کہ انسان کے پاس اگر ایک وادی ہو دولت کی بھری ہوئی، سونے کی بھری ہوئی، وہ دوسری کا طالب ہو جائے، دوسری ہو تیسری کا طالب ہو جائے۔ انسان کی حرص کو قبر کی مٹی کے سوا کوئی اور شے پر نہیں کر سکتا، اور اس کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں سرمایہ دار جن کے پاس اتنی کچھ دولت ہے کہ بالیقین یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کی آئندہ کئی نسلوں کے لیے کفایت کرنے والی، لیکن یہ کہ پھر بھی چاہے وہ عین قبروں میں اپنی ٹانگیں لٹکائے بیٹھے ہوں، لیکن یہ کہ وہ بہتات کی جو طلب ہے وہ ختم نہیں ہوتی۔ یہی وہ سورہ حدید کے اندر بھی جو مضمون آیا ہے، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ یہ تکاثر فی الاموال والاولاد یہ ختم نہیں ہوتی، یہ تو بالکل موت کے دہانے تک بھی انسان پہنچا ہوا اور قبر کے کنارے بیٹھا ہوا ہو، بلکہ اپنی ٹانگیں لٹکائی ہوئی ہوں قبر میں، تب بھی یہ بہتات کی طلب ختم نہیں ہوتی۔ الہاکم التکاثر، تمہیں غافل کیے رکھا یا غافل کیے رکھتی ہے بہتات کی طلب، یا بہتات پر فخر کرنے کا جذبہ، یا بہتات میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کا مقابلہ، یہاں تک کہ تم جا پہنچتے ہو قبروں تک۔ کلا سوف تعلمون، اب یہ ہے انذار کا انداز، کوئی نہیں، وہ وقت دور نہیں ہے کہ تم پر حقیقت منکشف ہو جائے، تم جان لو گے۔ سوفا کہا ہے، حالانکہ سین کے ساتھ بھی یہ بات آ سکتی تھی، لیکن ایک تو وہ آہنگ والی بات ہے، اس لیے کہ موت تو انسان کے سر پر جیسے کہ تلوار لٹکی ہوئی ہو، موت منڈلا رہی ہے، ہمیشہ ہر شخص کے سر پر اس کی موت، کچھ پتہ نہیں، اگلے ہی لمحے آ جائے، لہذا سین کے ساتھ بھی۔ لیکن سوفا، ابھی چونکہ زندگی کا کچھ نظر آ رہا ہے، صحت بھی ہے، بظاہر احوال موت بہت قریب نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس میں جو صوتی آہنگ ہے اس کے اعتبار سے اللہ سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، نہیں ہرگز نہیں، ایک وقت آئے گا کہ حقیقت منکشف ہو جائے گی، اگرچہ وہ وقت وہی ہوگا جو میں نے پہلے مصرع آپ کو سنایا کہ جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم تھا خزاں کا، اب کو فائدہ نہیں ہوگا۔ یوم یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ، اس روز ہوش آئے گی، لیکن اس روز کا ہوش آنا کس فائدے کا، کیا حاصل؟
کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، پھر تاکید، حقیقت منکشف ہو جائے گی۔ ابھی تم حقیقت کو دیکھنا نہیں چاہتے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ وہ حقیقت خود تمہارے اوپر عیاں ہو جائے گی، تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی، جیسے سورہ قاف میں فرمایا کہ تمہاری فبصرک الیوم حدید، اب تو تمہاری آنکھیں بڑی تیز ہیں، ہر شے، ہر حقیقت جو ہے تمہاری آنکھوں پر منکشف ہو گئی۔ کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں، اگر تم جان لیتے یقین کا جاننا، یہ جو ہے کلام شرطیہ ہے، لو اس کے دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں، اگر تم جان لیتے، کاش کہ تم جان لیتے، یہ تمنائی جو ہے، ماضی تمنائی، وہ بھی اس انداز میں آتا ہے، کلا لو تعلمون، اگر تم جان لو، کاش کہ تم جان لو۔ لیکن یہ کہ اس کا جواب کیا ہے، اگلی آیت جو ہے بظاہر تو احساس ہوتا ہے کہ شاید لترون الجحیم جو ہے یہ اس کا جواب ہے، شرط کا جواب، لیکن ایسا نہیں ہے، اس پر اتفاق ہے تمام مفسرین کا کہ جواب شرط یہاں محذوف ہے، اور اکثر و بیشتر نے تو اس کے فوراً بعد جو ہے محذوف کو مانا ہے، کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں، اگر تم جان لو یقین کا جاننا تو حقیقت تم پر منکشف ہو جائے، تو تم سیدھی راہ پر آ جاؤ، تو تم کامیاب ہو جاؤ، تو تمہاری عاقبت سنور جائے۔ یہ گویا کہ اس کا جواب شرط ہے جو یہاں محذوف ہے، کلا لو تعلمون علم الیقین، اگر تم جان لو یقین کا جاننا تو حقیقت تم پر منکشف ہو جائے، تم اپنی زندگی کا رخ درست کر لو گے، تمہاری عاقبت سنور جائے گی، تم اس حاویہ سے بچ جاؤ گے، فَأُمُّهُ حاویہ، تمہارا انجام بخیر ہوگا۔ یہ گویا کہ جواب شرط ہے جو محذوف ہے۔ لیکن یہ کہ مولانا اصلاحی صاحب کا ایک خیال ہے، اور وہ خیال وزنی ہے، کہ یہ جو اس کے بعد کی آیات آ رہی ہیں تین مزید، لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، یہ تینوں بھی در حقیقت کلا لو تعلمون علم الیقین ہی کے تابع ہیں۔ یہ سارا شرطیہ کلام چل رہا ہے اس صورت کے آخر تک، ہرگز نہیں، اگر تم جان لیتے یقین کا جاننا، اور یہ کہ تم دیکھو گے جہیم کو، جہنم کو دیکھ کر رہو گے، پھر تمہیں دیکھنا ہی ہے اسے، آنکھ والا دیکھنا، یقین کا دیکھنا، اور پھر تم سے لازماً پوچھا جائے گا اور نعمتوں کا حساب لیا جائے گا، تو یہ گویا کہ جواب شرط اب اس کے بعد ہے۔ یہ سب کچھ اگر تمہیں معلوم ہو جائے تو تمہاری منزل درست ہو جائے، تمہاری عاقبت سنور جائے، تم انجام بد سے محفوظ ہو جاؤ، تم حاویہ میں گرنے سے بچا لیے جاؤ، تو یہ بھی ایک رائے ہے، اور رائے قوی معلوم ہوتی ہے، اگرچہ ذاتی طور پر میری رائے یہ ہے کہ دو آیات کے بعد جواب شرط کو اگر محذوف مان لیا جائے، اور اس کے بعد جو کلام ہے وہ کلام مستانفہ ہے، وہ اپنی جگہ پر ایک نیا کلام شروع ہو رہا ہے، تو بات زیادہ نکھرتی ہے، واللہ عالم۔ میں اپنی اس رائے کے مطابق اب ترجمہ کر رہا ہوں اور وضاحت کر رہا ہوں۔ کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، ہرگز نہیں، اگر تم جان لیتے یقین کا جاننا کہ تمہیں جہنم کو دیکھنا ہی ہے، کوئی مفر نہیں، اس بات پر اگر تمہیں یقین ہو جائے، اور جو یقین اس وقت ہوگا علم الیقین کے درجے میں، عین الیقین کے درجے میں نہیں، وہ تمہیں علمی طور پر بات کو جاننا ہے، تمہیں استدلال کے حوالے سے جاننا ہے، تمہیں دلیل سے، عقل سے بات کو پہچاننا ہے۔ کیا پہچاننا ہے؟ کہ تم دیکھ کر رہو گے جہنم کو، اور یہ مضمون وہ ہے جو قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر آیا ہے کہ ہر انسان کو جہنم دکھائی جائے گی، چاہے وہ انجام کار کے اعتبار سے جنتی ہوں، لیکن یہ کہ ایک دفعہ لایا جائے گا تاکہ انہیں بھی پتہ لگ جائے کہ ہم کس شے سے بچا لیے گئے، اللہ کا کتنا بڑا احسان ہم پر ہوا ہے، کتنا بڑا کرم ہوا ہے، کس انجام سے اللہ نے ہمیں بچایا ہے۔ چنانچہ سورہ مریم میں فرمایا گیا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، کوئی نہیں ہے تم میں سے مگر یہ کہ ایک مرتبہ تو آ کر رہے گا جہنم پر۔ وارد کہتے ہیں گھاٹ پر اترنے کو، جیسے کوئی قافلہ آ کر اترا کسی گھاٹ پر، کوئی تالاب ہے پانی پینے کے لیے، کوئی نہر ہے اس کے کنارے پر آ گئے پانی پینے کے لیے، یہ ہے وارد۔ مورد کہتے ہیں گھاٹ اترنے کی جگہ۔ تو وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، پھر یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمایا کہ پھر ہم بچا لیں گے ان کو جو کہ تقویٰ والے تھے، اور جو جہنمی ہے وہ اسی کے اندر اوندے وہ پڑے رہ جائیں گے۔ لیکن ایک دفعہ تو آنا ہے، یہی تصور ہے جو ہمارے سامنے ہے۔ سورہ حدید میں یہ جو نقشہ آیا ہے
کہ لوگوں کو نور عطا کیا جائے گا اور اس نور سے وہ چلیں گے. وہ جس کو ہم پل صراط کہتے ہیں کہ جو روشنی ہوگی، ایک مرحلہ ہے جہنمیوں کو اور جنتیوں کو علیحدہ کرنے کے لیے، کہ جو جنتی ہیں جنہوں نے نیک اعمال کیے تھے، ایمان اور اعمال صالحہ کا نور لے کر آئے تھے، وہ گزر جائیں گے اس پل پر سے اور دوسرے ٹھوکریں کھاتے ہوئے گریں گے اور پھر ان کے مابین ایک فصیل حائل کر دی جائے گی. تو یہ جو دونوں آیات ہیں، اگرچہ یہ شرط اور جواب شرط نہیں ہے، جواب شرط تو محذوف ہے، لیکن یہ دونوں انٹر لاکڈ ہیں. اور یہ ترجمہ جیسے کہ مولانا اصلاحی صاحب نے کہا، یہ کہہ کے لفظ سے ان کو جوڑا جائے گا. کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. کوئی نہیں، اگر تم جان لیتے یقین کا جاننا کہ تمہیں ایک دن لامحالہ اس جہنم کو دیکھنا ہے، وہ تمہارے سامنے آ کر رہے گی، جس کو کہ اوپر فرمایا گیا حاویہ فأمہ حاویہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ. اور یہی ہے در حقیقت کہ جو ان دونوں صورتوں کو جو مضمون کے آپس میں جوڑ رہا ہے، انٹرلاک کر رہا ہے. لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین. پھر اب یہاں سے کلام مستانفہ ہے، یہ علیحدہ اب نیا کلام شروع ہو رہا ہے. پھر وہ وقت تو آ کر رہنا ہی ہے. یہ تو اس دنیا میں عقل کی آنکھ سے دیکھ لو. یقین، علم والا یقین اگر تمہیں حاصل ہو جائے کہ تمہیں یقیناً دیکھنا ہے جہنم کو، تو پھر یہ کہ تمہاری عاقبت سنور سکتی ہے، تم اس خسران ابدی سے بچ سکتے ہو. والعصر ان الانسان لفی خسر، اس انجام سے اپنے آپ کو بچا سکو گے. لیکن بہرحال ثم لترونها عین الیقین، پھر بالآخر تو تمہیں دیکھنا ہی ہے اسے یقین کی آنکھ سے. اب یہاں پہ عین الیقین آیا، مشاہدے پر مبنی یقین. میں ابھی یقین کے سلسلے میں چند باتیں ابھی عرض کروں گا آپ سے بعد میں، وہ ایک علیحدہ بحث ہے حکمت قرآن کی. ابھی اس ترجمے کو اور جو اس کا جو ایک ترکیب ہے اس کو سمجھ لیجئے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر لازماً تم سے سوال ہوگا، پوچھے جاؤ گے، محاسبہ ہوگا نعمتوں کے بارے میں، کون کون سی نعمتیں ہم نے تمہیں دی تھیں. ایک حدیث تو بارہا میں نے آپ کو سنائی ہے، بہت سے حضرات کو یاد بھی ہوگی. لن تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، ابن آدم کے قدم ہل نہیں سکیں گے اس عدالت اخروی سے یہاں تک کہ 5 چیزوں کا حساب نہ لے. عن عمرہ فیما افناہ، وعن شبابہ فیما ابلاہ، وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، وعما عمل فیما علم، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا، کہاں گلائی، 80 برس دیے تھے، کہاں صرف کیے. پھر دوسرا سوال، عمر کا ایک خاص حصہ شباب، جوانی کا دور، قوتوں کا، امنگوں کا، حوصلوں کا، عزائم کا، وہ کہاں گوائی، جوانی جو ہے وہ کہاں گوائی. پھر 2 سوال مال کے بارے میں، مال ہی من اکتسبہ فیما انفقہ، کہاں سے کمایا تھا، حرام سے کہ حلال سے، جائز سے کہ ناجائز سے، وفیما انفقہ، کہاں خرچ کیا تھا. اور پھر ایک سوال، وعما عمل فیما علم، جو علم حاصل کیا اس میں عمل کتنا کیا. ایسا تو نہیں کہ علم کے تو انبار لگاتے چلے گئے اور عمل جو ہے وہ وہیں کا وہیں ٹکا رہا، وہ 0 ہی پوائنٹ کے اوپر لگا رہا. وہ علم جو ہے وہ تو در حقیقت حجت بن جائے گا انسان کے خلاف. القرآن حجت لک او علیک، یہ قرآن حجت بنے گا یا تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف. یہ 5 سوال اس حدیث میں آئے ہیں. باقی ایک واقعہ بڑا پیارا ہے حضور کی سیرت کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ فاقے کی کیفیت تھی اور شدید نقاہت. حضرت ابو بکر آئے رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی کیفیت بھی یہی تھی. حضور کو اندازہ بھی ہو گیا کہ یہ بھی فاقے سے. حضرت عمر آئے رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی کیفیت بھی یہی تھی. حضور شاید اپنے لیے تو نبی یہ کرتے، لیکن یہ کہ اپنے ان دونوں صاحبوں کو لے کر آپ گئے. ایک انصاری صحابی تھے ابو الحسن رضی اللہ تعالی عنہ، انصاری، ان کا ایک نخلستان تھا قریب ہی، وہاں چلے گئے. وہاں 3 مرتبہ آپ نے السلام علیکم کہا، جواب نہیں آیا. تو لوٹنے لگے تھے کہ ان کی اہلیہ جو ہے ابو الحسن کی، وہ دوڑتی ہوئی نکلی. انہوں نے عرض کیا، حضور ہم نے پہلے بھی آپ کی آواز سن لی تھی، پہلا سلام جب آپ نے کیا وہ بھی میں نے سن لیا تھا، لیکن میں نے چاہا کہ آپ 3 مرتبہ سلام کریں، ہم پر آپ کی طرف سے سلامتی اور رحمت جو ہے وہ 3 مرتبہ ہے. اور پھر انہوں نے عرض کیا کہ میرے شوہر جو ابو الحسن وہ ذرا چلے گئے پانی لانے کے لیے. پھر وہ دوڑی، انہوں نے کچھ کھجور جو ہے ان کو وہ سامان کیا حضور کی ضیافت کا. پھر جب وہ آ گئے ابو الحسن تو انہوں نے پھر کوئی جانور بھی ذبح کیا، گوشت بھی تیار کیا، ضیافت کا اہتمام. جب یہ کھا چکے تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر یہ ہیں وہ نعمتیں جن کا حساب دینا. باقی یہ کہ اور دوسری احادیث کے اندر بھی نعمت تو ہر شے ہے، بشرطے کہ اس کے ساتھ حقیقت کے اعتبار سے تو نعمت ہوگی، جبکہ اس کے ساتھ ہدایت بھی موجود. لیکن اللہ کی طرف سے تو بہرحال وہ ڈیبٹ کا کھاتا ہے جس کو اکاؤنٹ فار کرنا پڑے. صحت دی ہے، حساب دینا پڑے گا.
قوت دی ہے جسمانی، حساب دینا ہوگا، مال دیا ہے، حساب دینا ہوگا، اولاد دی ہے، حساب دینا ہوگا۔ تو ظاہر بات ہے کہ ہر شے جو دنیا میں انسان کو ملی ہے، یہاں تک کہ جو بھی سانس آ گیا صحیح طور پر، یہاں تک کہ جو دن بھی گزر گئے عافیت کے ساتھ، ان میں سے ہر ایک کا حساب ہونا ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر لازماً تم سے سوال ہوگا۔ اب یہاں پہ دیکھیے وہی انداز ہے جو اس خطبے میں ہے، واللہ لتموتن کما تنامون ثم لتبعثن کما تستيقظون ثم لتحسبن بما تعملون ثم لتجزون بالاحسان احسانا وبالسوء سوءا وانها لجنة ابدا او لنار ابدا۔ خدا کی قسم تم سب پر موت وارد ہو کر رہے گی جیسے روزانہ رات کو سو جاتے ہیں، پھر تم سب کو اٹھا لیا جائے گا۔ ثم لتبعثن کما تستيقظون، جیسے روزانہ صبح بیدار ہو جائے۔ ثم لتحسبن بما تعملون، پھر عمل کیے جو بھی کیے ہیں ان کا حساب کیا جائے۔ ثم لتجزون بالاحسان احسانا وبالسوء سوءا، پھر بدلہ مل کر رہے گا، کوئی چھٹکارا نہیں، بھلائی کا بھلا برائی کا برا۔ اس بدلے کے اندر ان کا ایک دوسرے کو اکاؤنٹ فور کر دینا جو ہے، نیکیاں ہیں جو اگر بدائی جو برائیاں ہیں لیکن اگر نیکیوں نے انہیں دفع کر دیا ہے، ان کا کفارہ بن گئی، تو سامنے تو آئیں گی، لیکن یہ کہ وہ ظاہر بات ہے کہ وہ تول میں پھر نہیں آئیں گی، وہ چیزیں حساب کتاب میں نہیں آئیں گی، اس لیے کہ کفارہ ہو چکا ہے، حساب کتاب میں نہیں آئے گا، لیکن دکھا دیا جائے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر لازماً تم سے سوال کیا جائے گا اس دن ان نعمتوں کے بارے میں جو اللہ نے تمہیں اس دنیا میں عطا فرمائی۔ اب آئیے یہ یقین کے موضوع پر کچھ بات، یقین کسے کہتے ہیں اس کا بھی میں نے استقصا کیا ہے، قرآن مجید میں یہ لفظ کس کس انداز میں آیا ہے، اس لیے کہ جیسے ہمارے ہاں خاص طور پہ صوفیہ کے ہاں یہ مضامین زیر بحث آتے ہیں، جیسے نفس انسانی کی تین کیفیات، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ۔ اگرچہ عام طور پر لفظ نفس صرف جب آتا ہے تو وہ پورے وجود کے لیے آتا ہے، انسانی جان، اخرجوا انفسکم، فرشتہ کہے گا جان نکالتے ہوئے نکالو اپنی جان، تو یہاں نفس سے مراد جو ہے پورا انسان کی معنوی وجود جو ہے وہ نفس ہے۔ لیکن تین کیفیات ہیں اس کی، ایک نفس امارہ ہے، یہ در حقیقت متعلق ہے ہماری ایڈ یا لیبیڈو سے، ہمارے اینیمل انسٹنکٹ سے، جو بدی ہی کی طرف انسان کو بلاتے ہیں، حکم دیتے ہیں برائی کا۔ ایک نفس لوامہ ہے، وہ ہمارا ضمیر ہے، کانشنس ہے، یہ ہمارے روحانی وجود سے متعلق ہے، یہ خیر کی طرف بلاتا ہے اور بدی پر ملامت کرتا ہے۔ اور ایک نفس مطمئنہ ہے، یہ مجموعی حیثیت سے انسان کی کیفیت، جبکہ انسان خیر پر، نیکی پر، ہدایت پر پوری طرح مستقیم ہو جائے، جم جائے، استقامت حاصل ہو جائے، مطمئن ہو جائے، دل ٹھک گیا۔ اسی طرح یقین کی تین کیفیتیں ہیں، دو اصطلاحیں تو یہاں آئی ہیں، علم الیقین، عین الیقین۔ ایک یقین ہے علم کے درجے میں، یقین علمی، یا جس کو کہا جا سکتا ہے وہ علم جو استدلالی ہے، دلائل سے، علم نظری، اس کی بنیاد پر ایک یقین کی کیفیت حاصل ہو جائے۔ ایک یقین ہے عین الیقین، ایک شے کو دیکھ لیا، بچشم سر ایک شے کا معائنہ اور مشاہدہ کر لیا، اب یقین جو ہے یقیناً اس کی نسبت گہرا ہو جائے گا۔ اس سورہ مبارکہ میں نہیں ہے لیکن قرآن مجید میں دو جگہ پر آیا ہے حق الیقین، سورہ واقعہ میں ان ھذا لہو حق الیقین، اور اسی طرح سورہ حاقہ میں یہ بھی حق الیقین، انہ لحق الیقین۔ اب اس پر صوفیہ نے گفتگو کی ہے، ان تینوں میں کیا مراتب ہیں، کیا مدارج ہیں، نسبتیں کیا ہیں، وہ میں چند باتیں آپ سے عرض کروں گا، لیکن یہ باتیں پہلے نوٹ کر لیجئے کہ لغت میں یقین کا مفہوم کیا ہے۔ امام راغب اصفہانی نے الیقین من صفت العلم فوق المعرفہ، یقین کے بارے میں فرمایا یہ علم کی ایک صفت ہے، کیفیت ہے جو معرفت سے بلند تر ہے۔ معرفت، اگرچہ ہمارا عام تاثر تو یہ کہ لفظ معرفت جو ہے بہت اونچا لفظ ہے، معرفت حاصل ہوگی، لیکن یہ کہ معرفت سے بلند تر درجہ ہے یقین کا۔ الیقین من صفت العلم فوق المعرفت والدرایت، درایت سے، عقل سے، استدلال سے، صغرا کبرا جوڑ کر جو بھی کوئی شے انسان جس کی پہچان حاصل کرتا ہے، جو علم حاصل کرتا ہے، اس سے بلند تر ایک مقام ہے اور وہ ہے یقین۔ وَهُوَ سکون الفہم فہم مع ثبات الحکم۔ اس میں دو کیفیات جب پیدا ہو جائیں کہ انسان کی علمی پیاس جو ہے وہ پوری طرح اس کو سیری حاصل ہو جائے، مطمئن ہو جائے کہ ہاں بات یوں ہی ہے، دل ٹھک جائے۔ ایک ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے، شاید ایسا ہو، ممکن ہے کہ ایسا ہو، گمان غالب ہے کہ ایسا ہوگا، ایسا ہونا چاہیے، لیکن یہ کہ ابھی اس میں وہ سکون الفہم، انسان کا دل کا ٹھک جانا، عقل کا مطمئن ہو جانا، نفس مطمئنہ، یہاں پہ گویا کہ عقل مطمئن،
پوری طرح مطمئن ہو گیا کہ ہاں ایسا ہے، بات یہی ہے، حقیقت یہی ہے، حقیقت یوں ہو سکتی ہے نہیں، حقیقت یہی ہے، اور اس کے ساتھ ثبات الحکم، رائے انسان کی قائم ہو جائے کہ ایسا ہے، یہ ہے اصل میں یقین۔ اسی حوالے سے یہ بات بھی نوٹ کر لیجئے کہ ایمان جو ہے اس سے بھی بلند تر لفظ ہے یہ یقین، ایقان، یقین، اس لیے کہ ایمان کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ سرسری سا مان لینا، آمن لہو، ٹھیک ہے، تردید نہیں